بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا. رابرٹ کرسٹوفر کا صحرائے سہارا میں سفر. کاردائیا سے الگولیا کی طرف نقل و حمل کا ذریعہ اور ساتھی مسافر. یہ سفر ایک نئے ٹرک میں طے کیا گیا جس میں ہر قسم کی پینز، سوئیاں اور مشینوں کے حصے شامل تھے. ٹرک کا وزن 10 ٹن تھا. یہ سفر کرسٹوفر نے ایک ڈرائیور کے ساتھ جس کا نام ہینٹاؤٹ تھا طے کیا، جو کہ ڈرائیونگ کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک کنڈکٹر بھی تھا. کاردائیا سے الگولیا جاتے ہوئے مسائل جن کا کرسٹوفر کو سامنا کرنا پڑا. کچھ حصوں پر زمین اتنی نرم تھی کہ ٹرک کے پہیے اس میں دھنس جاتے تھے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اسٹیل کی 10 فٹ لمبی پٹیاں استعمال کیں تاکہ ایک راستہ بنایا جا سکے. ہینٹاؤٹ جو کہ ڈرائیور تھا، اس نے کرسٹوفر کو ایک واقعے کے بارے میں بتایا جس میں 3 انگریزوں نے ایک دن کا پانی ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ کر صحرا کے ایک حصے کو پار کرنے کی کوشش کی. ان کی گاڑی ریت کے ایک گڑھے میں دھنس گئی اور 3 دن کے بعد ان کی لاشیں خشک پتوں کی طرح سوکھی ہوئی ملیں. پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر انہوں نے ریڈیٹر کا پانی بھی پیا اور ایک نے تو کرینک کیس سے تیل پینے کی بھی کوشش کی. ہینٹاؤٹ بھی ان کو تلاش کرنے والی پارٹی میں تھا اور اس نے اپنے سننے والوں کو یہ تمام تفصیلات بتائیں. ایک اور واقعہ جو اس سفر کے دوران پیش آیا وہ یہ تھا کہ اگلی صبح ان کا پانی کا ایک مشکیزہ پھٹ گیا. اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے انہیں اب پانی چاہیے تھا. کرسٹوفر کے پاس موجود نقشوں پر پانی کے رسد کی چوکی تھی. اس چوکی کی طرف جاتے ہوئے وہ 5 ریت کے ٹیلوں میں پھنس گئے اور انہیں شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا. شدید گرمی کے باعث کرسٹوفر نے ننگے پاؤں ڈرائیور کے کیبن سے باہر چھلانگ لگا دی اور اس کے پاؤں ریت پر جل اٹھے. درد کی شدت سے بچنے کے لیے وہ بے ہوش ہو جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور گرم ہوا سے اس کے پھیپھڑوں کو بھی تکلیف پہنچ رہی تھی. آخر کار وہ اس چوکی پر پہنچ گئے اور انہوں نے خوب پانی پیا. مٹی کی بنی ہوئی چوکی کے سائے میں درجہ حرارت 130 فارنہائٹ اور باہر ریت پر 165 فارنہائٹ تھا. الگولیا ابھی بھی 100 میل کے فاصلے پر تھا. الگولیا ایک دلکش چھوٹا قصبہ تھا. وہ ایک ایسا نخلستان تھا جس میں پانی کی فراوانی تھی. کرسٹوفر نے وہاں ایک ہفتہ گزارا. روزانہ وہ ٹھنڈے پانی کے ایک تالاب کے کنارے گھنٹوں گزارتا جس پر کھجور کے درختوں اور کچھ پھلوں کے درختوں کا بھی سایہ تھا. یا پھر وہ اس تالاب کے کنارے لگی ہوئی ٹھنڈی گھاس پر لیٹا رہتا اور پرندوں کو دیکھتا رہتا جو کہ کھجوروں کی ضیافت اڑا رہے ہوتے تھے. وہ تالاب شہر کے وسط سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. الگولیا سے انسلا کی طرف یہ سفر ایک بھاری ٹرک کے ذریعے طے کیا گیا جس میں 10 ٹن اسلحہ لدا ہوا تھا. وہاں پر ایک ڈرائیور اس کے ساتھ تھا جس کی غیر معمولی ڈرائیونگ مہارت نے کرسٹوفر کو حیران کر دیا. اس ڈرائیور نے بے راہ صحرا میں بڑی مہارت سے راستہ بنایا اور ان کے ساتھ ایک گریسر بھی تھا. سبق میں اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ بہمت ڈرائیور کا نام تھا یا پھر تیل ڈالنے والے کا نام تھا. الگولیا سے انسلا جاتے ہوئے مسائل کا سامنا.
بہمت نے کرسٹوفر کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ تھوڑے سے شراب کو پانی میں ملا لے تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکے، لیکن اس کے نتیجے میں کرسٹوفر بیمار ہو گیا۔ اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس کا جسم شدت سے لرزنے لگا۔ دہکتی ہوئی ریت سے بچنے کی ایک کوشش کے دوران وہ بے ہوش ہو گیا اور گرم ریت پر جا گرا۔ خوش قسمتی سے ڈرائیور اور کنڈکٹر جو کہ ٹرک کے سائے میں آرام کر رہے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنی پگڑیاں پانی میں بھگو کر اس کے جسم پر رگڑیں تاکہ اس کے جسم کے درجہ حرارت کو کم کیا جا سکے، اور انہوں نے اسے پینے کے لیے پانی دیا۔ جب وہ بہتر محسوس کرنے لگا تو انہوں نے اپنا سفر انسلا کی طرف جاری رکھا اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ انسلا بھی الگولیا کی طرح ایک نخلستان تھا۔ اپنی بقا کی جنگ میں وہ الگولیا سے مختلف تھا، کیونکہ عظیم صحرا اس کو مستقل نگلتا جا رہا ہے۔ پانی کا ذائقہ بھی قدرے مختلف تھا۔ بہت سے درخت صحرا کی ریت میں دھنس چکے تھے۔ کرسٹوفر نے جھک کر کچھ کھجوریں حاصل کر لیں۔ بڑھتی ہوئی ریت کی وجہ سے لوگ مسلسل اپنے گھر چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ انسلا سے ٹامنراسیٹ جاتے ہوئے ذرائع نقل و حمل اور ساتھی مسافر۔ انسلا سے ٹامنراسیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک بڑے، گندے اور بھدے نظر آنے والے ٹرک میں سفر کیا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر اسے ایک فرانسیسی سمجھ رہے تھے اور وہ اسے لفٹ دینے میں ہچکچا رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک امریکی ہے تو وہ فوراً ہی دوستانہ ہو گئے۔ یہاں پر جو مسائل کرسٹوفر کو درپیش آئے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈرائیور کے کیبن میں بہت زیادہ حبس تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک چوکی مل گئی جس میں ایک فرانسیسی افسر متعین تھا۔ اس نے وہاں شام تک آرام کیا، اور جب وہ بہتر محسوس کرنے لگا تو اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور ٹامنراسیٹ پہنچ گیا۔ کرسٹوفر نے ٹامنراسیٹ میں کیا کیا؟ کرسٹوفر نے یہاں ایک گراں قدر رابطہ بنایا۔ وہاں اس کی ملاقات پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن سے ہوئی۔ وہ ایک فرانسیسی انسان تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو ٹورگ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ٹورگ لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے۔ انہوں نے ٹورگ لوگوں کو مؤثر طریقے سے اپنی بات کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے رسم و رواج بھی اپنائے۔ پروفیسر نے کرسٹوفر کے رہنما، اس کے دوست اور میزبان کا کردار ادا کیا۔ ان کی بدولت کرسٹوفر نے قبیلے کے بادشاہ کے گھر میں ایک ہفتے کا وقت گزارا۔ کرسٹوفر نے یہ بات جانی کہ ٹورگ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی قدیمی ہے۔ وہ عظمت والے، انتہائی ایمانداری والے اور بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں، اور ان کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ کیونکہ اب اپنا سفر مزید جاری رکھنے کے لیے کرسٹوفر کو ٹرک مہیا نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنا سفر اونٹ پر جاری رکھنا تھا، اور اسے اونٹ کی سواری نہیں آتی تھی، اس لیے اسے اونٹ کی سواری سیکھنا پڑی، اور اس میں اسے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن نے اپنے ایک بہت قابل شاگرد جس کا نام بوبکر تھا، اس کو کرسٹوفر کے رہنما کے طور پر روانہ کیا تاکہ وہ سفر کے کچھ حصے تک، جو کہ اس کا سفر ٹمبکٹو کی جانب تھا، اس کی مدد کر سکے، اس کے رہنما کے طور پر اپنا کردار نبھا سکے۔ ٹمبکٹو وہاں سے 1280 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔